اور قیمت دے کر کتا بالکل خرید سکتے ہیں حفاظت والا. یہ حدیث میں ویسے موجود ہے کہ کتے کی کمائی خبیث ہے، لیکن یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ حکم ان کتوں کے لیے منسوخ ہو چکا کہ جن کو رکھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. یہ ویسی شوقیہ کتے کے بارے میں ہو سکتا ہے. وہ جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ یہ جو معلم کتا ہے جسے آپ تربیت دے دیں اور وہ شکار کرتا ہے کتا، شکاری کتے، اس کی قرآن میں بھی اجازت ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، پھر حفاظت کے لیے سرکار نے اجازت دی. اب لازم بات ہے کہ حفاظت کے لیے تربیت یافتہ کتا بغیر قیمت کے تو ملے گا نہیں، تو اس لیے پھر اس کی جب اسی رکھنے کی اجازت دی تو ضمناً اس کی قیمت لینے کی بھی اجازت دے دی اور دینے کی بھی اجازت دے دی. تو فقہ حنفی میں بالکل اس کی اجازت موجود ہے. اور مسجد کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے مسجد کے مفادات کو نقصان پہنچانا اپنی انا کے لیے یہ بالکل غلط ہے اور حرام ہے، یقینی سی بات ہے. لیکن یہ اس کا تعین کون کرے گا؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا مخالف ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس نے انا کے لیے کیا ہے اور ہمیں ذاتی مفادات ہی نظر آتے ہیں اور مسجد کے مفادات قربان نظر آتے ہیں. تو صحیح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پوری صورتحال لکھ کر کسی اچھے مسند دارالعلوم سے اس پہ فتویٰ لیں، اس کے تقاضے کے مطابق دونوں فریق عمل کریں. جی انہوں نے پوچھا تھا دنیا اور آخرت میں عافیت کے بارے میں کہا جاتا ہے. دیکھیں عافیت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مصیبت آزمائش کی ضد ہے، سمجھ لیں. عافیت کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کر کہ جس پہ ہم پورے نہ اتر سکیں، یا ہمیں ایسی مصیبت مبتلا نہ کر کہ جو ہمیں ایسی بے صبری کی طرف لے جائے جو شکوہ، شکایت، تیری تقسیم پر اعتراض یا معاذ اللہ کلمات کفر کی طرف لے جائے. عافیت کا مطلب بالکل سکون، اطمینان، ہر طرح کی نعمت ہمارے پاس ہو، جیسے جنت میں ہر ایک عافیت سے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس لیے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، مصیبت کا سوال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بہن نے فرمایا کہ میں تراویح کے لیے جاتی ہوں تو 27 میں ختم ہوا، پھر میں بعد میں گئی تو امام صاحب فرضوں کی جماعت کرا رہے تھے، 2 رکعت نکل گئی تھی تو میں نے اپنی نیت باندھ لی. ابھی اپنی نیت سے کیا مراد ہے؟ اگر تو جماعت میں کھڑے ہو کر اپنی نیت کر لی، امام کی نیت نہیں کی، پھر تو آپ کی نماز کا مسئلہ ہوگا. اور اگر آپ نے ایسا کیا تھا کہ علیحدہ اپنی پڑھ لی، جماعت میں شامل نہیں ہوئی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت کے لیے ویسے بھی جماعت سے پڑھنا لازم نہیں تھا، آپ اپنی پڑھ کر اور آپ پھر بعد میں تراویح وغیرہ میں شامل ہو گئیں تو آپ نے ٹھیک کیا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے، وہ 8 رکعت تراویح پڑھاتی ہیں اور قرآن سامنے رکھ کر پڑھتی ہیں. دیکھیں یہ فقہ حنفی کی روشنی میں پہلی بات تو کہ عورت جماعت کرا ہی نہیں سکتی ہے، مکروہ تحریمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اگر حالت نماز میں دیکھ کر پڑھیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے جو ایسی خواتین جو حنفی ہیں وہ ہرگز وہاں پر نہ جائیں، کیونکہ ان کی پھر نماز نہیں ہوگی. شرعی معذور جو ہے، شرعی معذور اسے کہتے ہیں کہ جس کا وضو قائم نہ رہ پاتا ہو، پیشاب کے خطرات آتے ہیں، خون رستہ رہتا ہے اور دیگر آشوب چشم کی بیماری ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ شرعی معذور کا وضو اگر نہ رہتا ہو تو بعد جماعت وہ نماز پڑھے گا کہ نہیں، اور جمعہ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر تو بہت ہی زیادہ اس کا گندگی نکلتی ہے اور اس میں مسجد کے آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ جماعت سے تو بالکل نہ پڑھے، اپنے گھر میں پڑھے. اور اگر تھوڑا بہت نکلتا ہے، کپڑا وغیرہ رکھ سکتا ہے وہ اور اس میں جذب ہو جائے اور مسجد بالکل آلودہ نہیں ہوگی، نہ بہت زیادہ نجاست باہر نکلے گی، تو جماعت سے نماز ادا کی جا سکتی ہے. باقی جمعے کی چونکہ سختی ہے اور یہ تنہا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں اگر زیادہ بھی نکلتی ہو اچھی طرح اس وقت صفائی کر لیں، پہلے جانے سے پہلے تازہ وضو کریں، کوئی ایسا کپڑا وغیرہ رکھ لیں کہ مزید کوئی گندگی پھیلے نہیں بہت زیادہ، اور بس 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد اپنے گھر واپس آ کر بقیہ نماز اپنے گھر پر ادا کی جائے. اور ایک وضو سے شرعی معذور ایک وقت کی، یعنی ایک وقت سے دوسرے وقت کی تمام نمازیں پڑھ سکتا ہے، جتنی چاہے اس میں پڑھے. جیسے ظہر شرعی معذور ہے، ظہر کے لیے وضو کیا تو عصر تک اس سے ایک ہی وضو سے جتنی چاہے وہ نمازیں ادا کر سکتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب ایک شخص نہیں ہے، اس کو مکان بنوا کر دینا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہوتا کہ مکان 40 لاکھ 45 لاکھ کا بنائیں گے ایک ہی شخص کو، اور پھر وہ یقینی سی بات ہے اس مکان کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرے بھی لازم نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے فقہاء نے واضح فرمایا کہ کسی شرعی فقیر کو اتنا دینا کہ وہ خود مالک نصاب ہو جائے، صحیح نہیں ہے، اور غریبوں کے اندر تقسیم کریں، راشن وغیرہ ڈلواتے رہیں ان کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کتنے جانور ہوں تو وہ نصاب کے برابر بنیں گے اور کوئی ان کے پاس جانور اور مال وغیرہ نہیں ہے. دیکھیں جانوروں پر زکوٰۃ کے لازم ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ جانور سال کا اکثر حصہ جنگل میں جا کے چرتے ہوں، یعنی مفت کا چارہ ہو. اور اب عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، ہمارے گھروں کے اندر چارہ خریدتے ہیں یا اپنا اگاتے ہیں پھر اس کو کاٹ کر اور اس میں خرچہ ہوتا ہے، تو ان جانوروں کے اوپر زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوتی ہے. اور روزے میں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بالکل کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
کیونکہ روزہ ٹوٹتا ہے چیز کے اندر جانے سے یا جسمانی تعلق قائم کرنے سے، اور یہ بلڈ باہر نکلتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بہنوں کے لیے دوران اذان سر کو ڈھکنا دوپٹے سے کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ادب ہے، ادب احترام ہے، لہٰذا اگر وہ بالفرض برہنہ سر رہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے گناہ گار ہیں، ہاں ادب یہ ہے کہ اپنا سر کو ڈھک لیا جائے۔ اور والدین کے لیے بہترین ثواب جاریہ مختلف ہو سکتے ہیں، میں جو عرض کرتا ہوں وہ عالم بنائیں اور مفتی بنائیں، جب تک وہ کام کرتے رہیں گے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہے۔ جی کہ پوچھا تھا ہمارے پارک ہے، اسے قریب ایک مسجد بنا لی، کچھ لوگوں نے اس میں نماز ادا کرتے ہیں، وہاں عورتیں بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بچے شور بھی مچا رہے ہوتے ہیں، تو کیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں، اور ان کو منع کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر قریب مساجد موجود ہیں تو پھر اس طرح قبضے کر کے پارک کی جگہوں پہ جہاں پہ رفع عامہ کے لیے پارک بنائے ہیں، وہ بچوں کے لیے، وہ عورتوں کے واک وغیرہ کے لیے ہیں، اس طرح قبضہ کرنا شرعاً بالکل درست نہیں ہے اگر قریب مساجد ہیں تو۔ اور اگر اطراف میں دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے، پھر کسی نے خوف خدا رکھ کر کہ چلو لوگ آ کے نماز پڑھ لیں گے، تو پھر بہرحال اس کی گنجائش نکل سکے گی، لیکن بہرحال عورتیں بچے جب وہاں پر آتے ہیں اور یکسوئی نہیں مل پاتی ہے تو ایسی جگہ پھر جماعت کا لیے قائم کرنا نماز کے لیے مناسب نہیں ہوتا، کسی اور جگہ پر تلاش کر لیں، کوئی جگہ کرائے پر لے لیں یا کوئی اور پلاٹ وغیرہ دیکھیں، وہاں پر نماز قائم کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر پڑھیں گے تو بہرحال نماز ہو جائے گی ان کی۔ اور یہ کہا ہے کہ لوگوں نے جو ان کو امانت زکوٰۃ اور فطرہ دیا ہے کہ فلاں فیملی کو پہنچا دینا، اب انہوں نے بتایا ہوگا فلاں فیملی کو، اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بعد میں دے دینا عید کے بعد، تو یہ تو ٹھیک ہے معاملہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ جو ہیں وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر کوئی وکیل کو زکوٰۃ دے دے کہ فلاں کو دے دینا، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک اس وکیل کے پاس رہے گی، وہ زکوٰۃ ہی ہے، جب دے دے گا تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ عذر ہے ان کے ساتھ، اگر پہنچا نہیں سکتے تو دینے میں تاخیر سے گناہ گار نہیں ہوں گے، اگرچہ افضل یہی تک کسی بھی طریقے سے پہنچا دیتے، آج کل تو آن لائن سسٹم چل رہا ہے اور دیگر مطلب وہ ایپ وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، یہ بالکل فوراً سے پیشتر کر دیں تاکہ وہ عید کی خوشیاں منا سکیں۔